بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ظہیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں پرانے وقتوں کی، جو بہت سبق آموز اور بہت اچھی کہانی ہے۔ تو کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ دوستوں، کے اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، تو اس کے پاس دو حکیم تھے۔ تو دونوں میں سے ایک دن ایک نے سوچا کہ ایک جو میان میں جو دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک دربار میں دو حکیم نہیں رہ سکتے۔ تو کیوں نہ ہم بادشاہ سے بات کریں اور ایک ان کو کہیں کہ ہم میں سے ایک کو جو ہے وہ رکھے، کیونکہ دو حکیم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے پاس دو حکیم رہتے ہیں، تو آپ ایک کو رکھیں، چاہے جس کو رکھتے ہیں دونوں کو آپ آزما لیں، جو دونوں میں ہم میں سے قابل ہے اس کو ایک کو رکھ لیں دونوں۔ تو یہ سن کر بادشاہ نے بھی سوچا کہ واقعی دو حکیموں کا تو کوئی فائدہ نہیں، ایک ہی رکھتے ہیں اور ایک ہی ہونا چاہیے، تو دونوں کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سوچ کر اس نے جو ہے دونوں حکیموں کو کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم دونوں جاؤ اور دونوں باہر جا کر زہر کا جو توڑ ہے، وہ بہت ہی خطرناک زہر اور اس کا توڑ جو ہے وہ بنا کر لے کر آؤ۔ تو یہ سن کر دونوں حکیم باہر چلے گئے اور پہاڑوں اور جنگلوں میں گھومتے رہے اور پھرتے رہے اور تلاش کرتے رہے خطرناک زہر اور اس کا توڑ۔ تو جب دونوں بہت ہی تحقیق کے بعد گھوم پھر کر جو ہے ساری علاقوں میں جنگلوں میں جب واپس حکیم بادشاہ کے پاس آئے، تو بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں تیاری کر گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیاری کر گئے ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک حکیم جو تھا، جس نے یہ بات کہی تھی، اس نے ایسا کیا کہ جو دوسرا حکیم تھا اس کی زبان پر ایک زہر رکھ دیا، خطرناک زہر تھا۔ تو وہ رکھ دیا، تو وہ جو دوسرا حکیم تھا وہ نیچے گر گیا۔ تو اس نے جو اس کا توڑ تھا وہ اپنی زبان پر رکھا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب میری باری ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ایک ہاتھی کو بلایا۔ تو جب ایک ہاتھی کو بلایا تو اس کی زبان میں جو ہے اپنا جو ہے وہ زہر تھا جو اس کے پاس، وہ رکھ دیا۔ جب اس نے ہاتھی کی زبان پر وہ زہر رکھا، تو وہ ہاتھی وہیں پر تھوڑی دیر بعد میں وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے جو دوسرا حکیم تھا وہ خوف کھا گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ کرتے ہی جو ہے اس دوسرے حکیم نے اس کی حکیم کی زبان پر جو ہے وہ ایک دم میں زہر رکھ دیا۔ تو جیسے ہی زہر رکھ دیا تو وہ حکیم وہیں پر نیچے گر گیا اور فوت ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیسا زہر تھا کہ ایک جو ہاتھی تھا اتنا بڑا، اس کو بھی جو ہے وہ سیکنڈوں اور منٹوں میں جو ہے وہ ڈھیر کر دیا، اور حکیم کو بھی، تو یہ کون سا زہر تھا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو زہر تھا یہ زہر نہیں تھا، یہ تو عام عرق گلاب تھا۔ وہ جو ہاتھی تھا اس کو میں نے پہلی زہر دے دے کر جو ہے وہ اس کو ایسا کر دیا تھا کہ وہ زندہ لاش تھا۔ تو یہ جو حکیم تھا، یہ میں نے اس کی زبان میں زہر نہیں بلکہ عام جو عرق گلاب ہوتا ہے وہ رکھا ہے۔ تو وہ صرف خوف کھا گیا تھا حکیم، اور ڈر کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا اور انتقال کر گیا۔ تو اصل چیز جو یہ اس کی جان لے گئی وہ ڈر تھا، جو اندر خوف بیٹھ کے آیا تھا کہ جو ہاتھی تھا اس کو بھی جو ہے وہ اتنا خطرناک زہر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا، تو میں کیسے کر سکوں گا؟ تو یہی خوف جو ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ اس طرح کے وہ نیچے گر گیا اور انتقال کر گیا، ورنہ جو زہر تھا اس کو بالکل بھی نہیں، یہ تو عام عرق گلاب تھا۔ تو اس طرح جو ہے دوستو وہ بادشاہ، وہ حکیم تھا وہ بادشاہ کا پھر وہیں رہ گیا اور وہیں دربار میں حکیم بن گیا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اتنی تکلیف بعض اوقات نہیں پہنچتی جتنا وہ خوف کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ خوف کو پر قابو پا لے تو بڑی سے بڑی پریشانی یا بڑی مصیبت سے بھی وہ بچ جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت یا پریشانی معمولی سے بھی ہو اور انسان کے اندر خوف بہت زیادہ ہو جائے تو اس خوف کی وجہ سے وہ پھر گھبرا جاتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اگر کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔